بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کا تاریخی کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ فضل و کرم سے کام لیا ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی سفارش کو مستقبل کے حالات سے ناواقفیت بھی تصور کر لیا جائے تو امام زین العابدین علیہ السلام کے طرز عمل کو کیا کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے واقعی کربلا کے بعد بھی مروان کے گھر والوں کو پناہ دی اور اس بے حیا نے حضرت سے پناہ کی درخواست کی۔ درحقیقت یہ بھی یہودیت کی ایک شاخ ہے کہ وقت پڑنے پر ہر ایک کے سامنے ذلیل بن جاؤ اور کام نکلنے کے بعد پروردگار کی نصیحتوں کو بھی پرواہ نہ کرو۔ اللہ دین اسلام کو ہر دور کی یہودیت سے محفوظ رکھے۔ المومن علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ خلافت میرے لیے کسی ہدف و مقصد حیات کا مرتبہ نہیں رکھتی ہے، یہ در حقیقت عام انسانیت کے لیے سکون و اطمینان فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا یہ مقصد کسی بھی ذریعے سے حاصل ہو گیا تو میرے لیے سکوت جائز ہو جائے گا اور میں اپنے اوپر ظلم کو برداشت کر لوں گا۔ دوسرا فقرہ اس بات کی دلیل ہے کہ باطل خلافت سے مکمل عدل و انصاف اور سکون و اطمینان کی توقع محال ہے، لیکن مولا کائنات کا اشارہ مولا کائنات کا منشا یہ ہے کہ اگر ظلم کا نشانہ میری ذات ہوگی تو برداشت کر لوں گا، لیکن عوام الناس ہوں گے اور میرے پاس مادی طاقت ہوگی تو ہرگز برداشت نہ کروں گا۔ یہ عہد الہی کے خلاف ہے۔ ان عہد شکنی مبتلا تشکیک افراد کا دشمن ہوں اور تمام مشتبہ معاملات کو کتاب خدا پر پیش کرنا چاہیے اور روز قیامت بندوں کا حساب ان کے دلوں کے مضمرات نیتوں ہی پر ہوگا۔